کبھی سوچا ہے کہ آخر کیا فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں جو ہر مشکل سے ٹکرا کر آگے نکل جاتے ہیں اور ان میں جو ذرا سی ٹھوکر لگنے پر ہمت ہار دیتے ہیں؟ نارمن ونسن پیل کی یہ زبردست کتاب دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ بالکل اسی سوال کا جواب ہے۔ اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک گائیڈ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے صرف اپنی سوچ کو بدل کر ہم اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ دانش کتب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو شاید ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ دیکھیں، یہ کوئی خیالی پلاؤ یا صرف فلسفے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک بالکل پریکٹیکل راستہ ہے جس پر چل کر لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کی ہے۔ تو چلیں مل کر اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہمارے 6 اہم سٹاپس ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم پازیٹیو تھنکنگ کے فلسفے کو سمجھیں گے، پھر ایسی سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنے کی بات کریں گے جسے کوئی ہلا نہ سکے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایک پرسکون ذہن کیسے طاقت پیدا کرتا ہے، اور پھر ہر رکاوٹ کو پار کرنے کا ہنر سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کبھی نہ ختم ہونے والی انرجی کا راز بھی جانیں گے، اور آخر میں سب سے ضروری اپنی خوشی خود بنانا سیکھیں گے۔ تو شروعات کہاں سے کریں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات کو ٹھہرا دیتے ہیں، کہتے ہیں قسمت ہی خراب تھی یا موقع نہیں ملا، لیکن نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ باہر ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو ہمارے اندر ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ یعنی ہمارا رویہ ہی ہماری حقیقت بناتا ہے۔ چلیں اس گہری بات کو تھوڑا اور کھول کر سمجھتے ہیں۔ ولیم جیمز کا یہ قول، یہ کوٹ اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچئے اس بات پر کہ انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے صرف اپنی سوچ کو بدل کر۔ ذہن کو ایک باغ کی طرح سمجھے، اگر ہم اس میں منفی خیالات یعنی نیگیٹیوٹی کے بیج بوئیں گے تو کیا ہوگے گا؟ ظاہر ہے ناکامی اور مایوسی کے کانٹے۔ لیکن اگر اسی باغ میں مثبت خیالات، پازیٹیوٹی کے بیج ڈالیں تو زندگی میں کامیابی اور خوشی کے پھول کھلیں گے۔ بالکل سادہ سی بات ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے سامنے 2 راستے صاف نظر آتے ہیں۔ ایک ہے نیگیٹو تھنکنگ کا راستہ، جو سیدھا مایوسی کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ یہ ہماری ساری انرجی چوس لیتا ہے اور ہمیں خوف کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کا، جو کامیابی کی روشنی دکھاتا ہے۔ یہ دل کو امید اور محبت سے بھر دیتا ہے اور زندگی میں خوشیوں کے رنگ لے آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، انتخاب یعنی چوائس ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو اس مثبت راستے پر چلنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ اگر ہمیں خود پر یقین نہیں ہوگا تو کوئی اور ہم پر کیسے یقین کرے گا آخر؟ اصل میں سب سے بڑی رکاوٹ باہر کی دنیا نہیں بلکہ ہمارے اندر چھپا ہوا احساس کمتری ہے۔ تو چلیں پہلے اس دشمن کو ٹھیک سے پہچانتے ہیں اور پھر اس کو شکست دینے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ انفیریورٹی کمپلیکس یا احساس سے کمتری آخر ہے کیا چیز؟ یہ وہ اندر کی ایک چھوٹی سی آواز ہے نا، جو بار بار کان میں کہتی ہے تم یہ نہیں کر سکتے یا تم اس قابل نہیں ہو۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے، لیکن ہم اکثر اس کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ احساس کمتری دراصل سیلف ڈاؤٹ یعنی خود شکی کا ایک گہرا جال ہے، ایک ایسی ذہنی قید جہاں ہم خود کو نااہل اور کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک لمحے کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے ہمارے ذہن پر پوری طرح قبضہ کر لیتی ہے۔ تو اس قید سے نکلا کیسے جائے؟ پیل اس کے لیے 3 اہم راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ایک اعلیٰ طاقت پر یقین مضبوط ہو جو ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسرا، دعا کا استعمال کریں تاکہ اپنی کمزوریوں کو اس طاقت کے حوالے کیا جا سکے۔ اور تیسرا، اور یہ بہت ضروری ہے، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنے آپ کو کانفیڈنس کے کانسیپٹ سجیسٹ کریں تاکہ ذہن میں خود اعتمادی کے نئے بیج بوئے جا سکیں۔ اچھا، اب ایک ریئل لائف ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی کہانی سنتے ہیں جو بالکل اسی خود شکی کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹریولنگ سیلزمین تھا اور بالکل ناکام ہو چکا تھا، لیکن پھر اس نے ایک اتنا سادہ سا کام کیا جس نے اس کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ اصول صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ ان میں حقیقت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ 2 جملے کاغذ پر لکھ کر اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر لگا لیے۔ پہلا، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اور دوسرا، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے۔
बस वो हर रोज हर लम्हा इन जुमलों को देखता और दोहराता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये अल्फाज उसके जहन की गहराइयों में उतर गए और उसके पुराने खौफ और शक व शुबहात को बाहर निकाल दिया। उसने अपने जहन को एक नई ताकतवर सोच से रीएजुकेट किया और नतीजा उसकी जिंदगी खुद ब खुद बदल गई। जब हम खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम आता है अपने जहन को पुरसुकून करना। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि ताकत शोर शराबे में है, अफरा तफरी में है, हमेशा बिजी रहने में है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असली ताकत खामोशी और सुकून में छुपी है। एक पुरसुकून जहन, एक पीसफुल माइंड ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। देखें, इसको ऐसे समझें, एक जिंदगी है तनाव और स्ट्रेस से भरी, बिल्कुल उबलते हुए पानी की तरह, जिसमें हमारी सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। और दूसरी तरफ एक जिंदगी है अंदरूनी सुकून वाली, एक ठहरी हुई झील की तरह, बिल्कुल पुरअमन। ये सुकून खुदा की तरफ से एक तोहफा है जिसे हमें बस कबूल करना होता है। तो सवाल ये है कि इस सुकून को हासिल कैसे किया जाए। तरीका बहुत सादा है। अपने जहन को रोज़ाना खाली करें। इसे कहते हैं मेंटल कैथारसिस। जैसे हम रोज़ जिस्मानी सफाई करते हैं, वैसे ही ज़हनी सफाई ज़रूरी है। अपने जहन से सारे खौफ, नफ़रतें, पछतावे सब कुछ निकाल बाहर करें। कम से कम 15 मिनट के लिए मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें। तसव्वुर करें कि आपका जहन एक पुरसुकून झील है, और जब वो खाली हो जाए तो उसे क्रिएटिव और सेहतमंद ख्यालात से दोबारा भर दें। किताब में एक खूबसूरत मिसाल है एक शख्स की जो रोज़ अपनी परेशानियों को वक्त के समुंदर में गुम होता देखता था। वो कहता था, मैं हर रोज़ इन्हें वक्त के अजीम समंदर में गायब होते देखूंगा। ये सिर्फ एक तस्वुर है, लेकिन कितना पावरफुल है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी परेशानियों को एक दरिया में बहता हुआ देखें या बादलों की तरह आसमान में उड़ता हुआ इमेजिन करें। जब आप उन्हें जाने देंगे ना, तो जहन खुद ब खुद हल्का फुल्का और आज़ाद महसूस करेगा। अच्छा, तो अब तक हमने अपने जहन को मुस्बत और पुरसुकून बना लिया, लेकिन अब वक्त है इस ताकत को असली दुनिया में इस्तेमाल करने का, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलात और रुकावटें तो आनी ही हैं, ये तो तय है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कभी आप किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो हर चीज़ में पहले मसला ढूंढता है, जिसके लिए हर चीज़ एक रुकावट है? ये कहानी एक ऐसे ही ऑब्स्टिकल मैन की है, जिसका जहन फौरन रुकावटों पर जाकर अटक जाता था, और उसके मुकाबले में उसके एक साथी की जिसका दुनिया को देखने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो जब इस कामयाब साथी से पूछा गया कि भाई इन तमाम रुकावटों के बारे में तुम्हारा क्या रवैया होगा, तुम इनका क्या करोगे, उसका जवाब इतना सादा था लेकिन इतना गहरा कि सुनकर हैरानी होती है। और ये जवाब हमें सिखाता है कि कामयाबी का राज असल में कितना आसान हो सकता है। उसने सादा सा जवाब दिया, मैं उन्हें बस हटा दूंगा, दैट्स ऑल। सोचिए ज़रा, ये माइंडसेट रुकावटों को ऐसी दीवारों की तरह नहीं देखता जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि ये उन्हें छोटे छोटे पत्थरों की तरह देखता है जिन्हें बस रास्ते से हटाना होता है। ये सिर्फ एक एटीट्यूड का फ़र्क है, लेकिन यही छोटा सा फ़र्क कामयाबी और नाकामयाबी के दरमियान खड़ा होता है। जाहिर है इन रुकावटों को हटाने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, लेकिन अक्सर हम थका हुआ और बेजान महसूस करते हैं, है ना? इसका हल क्या है? हल ये है कि हम एक ऐसे लामहदूद ज़रिए से जुड़ जाएं जो हमें कभी थकने ही ना दे। और ये ज़रिया, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं बाहर नहीं, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। अच्छा, हमारी एनर्जी जाती कहाँ है? उसकी सबसे बड़ी वजूहात हैं ज़हनी कश्मकश, जैसे खौफ, गुस्सा, अंदरूनी लड़ाइयाँ। जब हमारी ज़िंदगी की रफ्तार खुदा के बनाए हुए रिदम से हट जाती है, जब किसी काम में दिलचस्पी ना हो या ज़िंदगी में आने वाली यकसानियत यानी मोनोटनी, ये चीज़ें हमारी एनर्जी लीक करती हैं। याद रखें, असल थकावट काम से नहीं, इन मनफी जज्बात से होती है। एक मशहूर मेजर लीग के पिचर की मिसाल है, जिसने इस आयत को इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल की। आयत का मफहूम कुछ यूं है कि वो जो रब का इंतज़ार करते हैं अपनी ताकत नए सिरे से हासिल करेंगे। वो उकाबों की तरह परवाज करेंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। उसने सीखा कि सिर्फ एक मुस्बत एनर्जी पैदा करने वाला ख्याल पूरे जिस्म और जहन को नई जिंदगी दे सकता है। इससे साबित होता है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, रूह में है। और अब
ہم اپنی اس سفر کی آخری سٹاپ پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے مثبت سوچنا سیکھا، خود اعتمادی پیدا کی، ذہن کو پرسکون کیا، رکاوٹوں کو ہٹانا سیکھا اور لامحدود انرجی حاصل کرنے کا طریقہ بھی جان لیا۔ اب ان سب چیزوں کو ملا کر ہم زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اپنی خوشی خود بنانا۔ کیونکہ خوشی کوئی منزل نہیں ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، بلکہ یہ ایک روزمرہ کی عادت ہے، ایک چوائس ہے۔ اس کے کچھ اصول ہیں۔ ہر صبح اٹھ کر خوش رہنے کا فیصلہ کریں، اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھیں، اپنے ہر کام کی بنیاد محبت اور نیکی پر رکھیں، ایک گہرا روحانی تعلق قائم کریں اور اپنی طاقت اور امید کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، آج ابھی وہ کون سا ایک منفی خیال ہے جسے ہم اپنے ذہن سے نکال کر اس کی جگہ ایک مثبت خیال لا سکتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا قدم شاید ہماری زندگی کے سفر کو ایک نئی روشن سمت دے دے۔ اگر اس تجزیے نے آپ کے اندر امید کی کوئی کرن جگائی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کی زندگی کو آپ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں اس پیغام کو مل کر آگے بڑھائیں۔